السلام علیکم، ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 57۔ یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخرکار ارطغرل غازی کو پتہ چل جائے گا کہ امیر صدرتین کوپیک کیا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو انت تک دیکھنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اب ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ التون آبا کی طرف بھاگ رہے تھے تاکہ جا کر کے شہزادے کی والدہ کو بچایا جا سکے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تب انہیں کچھ خون کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ توبت بامسی اور سنگرتکن ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی جلدی سے بھاگتے ہیں تاکہ وہاں پر پہنچیں اور جا کر کے دیکھیں، لیکن جب ارطغرل غازی وہاں پر پہنچتے ہیں تب انہیں دیکھنے کو جو منظر ملتا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں کہ التون آبا اس کو درخت پر لٹکا دیا ہے رسے کی مدد سے، اور اس کو پھانسی دے دی گئی ہے، یعنی وہ مر چکا ہے۔ اسے یہاں پر کس نے کیا ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ ارطغرل غازی دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کی نظر پڑتی ہے پاس میں لکھے ہوئے خنجر سے رکھے ہوئے ایک خط کی طرف۔ ارطغرل غازی اس خط کو لیتے ہیں جس سے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ خط کوپیک نے لکھا تھا جس میں کہ یہ لکھا تھا کہ شہزادے کو مارنے پر اور اس کی ماں کو مارنے پر التون آبا کو سلطان کی جانب سے یہی سزا دی جانی تھی، اور پھر ارطغرل غازی پہچان جاتے ہیں کہ یہ امیر صدرتین کوپیک نہیں کیا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کو وہ مارتا چلا جا رہا ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ بھائی آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کوپیک کو کیا فائدہ ملے گا؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں صاف ظاہر ہے بامسی کہ وہ اب نیا سلطان بننا چاہتا ہے، اور بدقسمتی سے اس سے اگلی باری اب ہمارے سلطان اور اس کی والدہ کی ہوگی۔ جیسا کہ اس شہزادے کو کوپیک نے مارا ہے، اسی طریقے سے وہ ریاست کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد خود سلطان بننے کی نیت رکھتا ہے۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا، اگر ہم نے اسے نہ روکا تو وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود سلطان بن کے بیٹھ جائے گا۔ اب ہمیں سلجوقی ریاست کو بچانا پڑے گا۔ اس کے بعد اب ارطغرل غازی شہزادے کے پاس جاتے ہیں اور اس کی طبیعت پوچھتے ہیں۔ عبدالرحمن کہتا ہے کہ بھائی ان کی طبیعت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ ارطغرل غازی پریشان ہوتے ہیں، شہزادے سے کہتے ہیں کہ تم حوصلہ رکھو، انشاءاللہ تم زندہ بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد شہزادہ ارطغرل غازی سے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب میری بات سنیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اس کے طرف اشارہ کرتا ہے اور ارطغرل غازی سے کہتا ہے کہ یہ ہماری ریاست کی نشانی ہے، یعنی کہ ریاست کی اہم انگوٹھی ہے، آپ اسے رکھ لیجئے گا پلیز برائے مہربانی، ایسے آپ سنبھال کر رکھ لیں۔ ان ظالموں نے مجھے اور میرے بابا کو قتل کر دیا ہے اور وہ اب ایسا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اور ارطغرل غازی کو جو بھی کہنا ہوتا ہے شہزادہ وہیں پر کہہ دیتا ہے۔ ارطغرل غازی شہزادے سے وہ انگوٹھی لے لیتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھ میں
پکڑ لیتے ہیں۔ اب اتنی ہی دیر کے بعد شہزادہ جو تھا اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور اس کے منہ سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی کہ شہزادہ جو کہ شہید ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کو شدید دکھ ہوتا ہے، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کوپیک نے ہر چیز تباہ کر دی ہے، وہ ہر ایک کو مار رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل غازی شہزادے کو سلطان علاء الدین یعنی کہ سلطان علاء الدین کے بیٹے غیاث الدین کی جانب بھیج دیتے ہیں۔ ساتھ میں سپاہیوں کو ایک خط بھی دے دیتے ہیں تاکہ جا کر کے وہ سلطان کو دے دیں۔ اس کے بعد جب ارطغرل صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلجیک کا گورنر آیا ہوا ہے دملول کے ذریعے، تب ارطغرل صاحب جاتے ہیں۔ گناب کہتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے ارطغرل صاحب، آپ بغیر اجازت لیے کیسے آ گئے ہیں یہاں پر؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں اجازت تو آپ نے نہیں لی اس بات کی، آپ یہ معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد گناب کہتا ہے کہ اس کی اجازت مجھے ان سے نہیں چاہیے، یہ ریاست کی طرف سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آخر کیسا معاہدہ؟ اتنی دیر میں بلجیک کا گورنر خود بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ معاہدہ کہ سوغوت جو تھا وہ میرا ہو جائے گا اور اس کے لیے میں ایسے ٹیکس دوں گا، یعنی کہ امن معاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب کو آتا ہے بہت غصہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہو معاہدہ کرنے والے؟ سوغوت جو تھا وہ سلطان نے یعنی کہ سلطان علاء الدین کے اقبال نے ارطغرل غازی کو دے دیا تھا، اور تم کون ہوتے ہو جو لینے والے؟ اس پر گناب کہتا ہے کہ اب ریاست نے نیو آرڈر جاری کیے ہیں جس کے لیے اب سوغوت ارطغرل غازی کا نہیں رہا اور وہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس پر ارطغرل صاحب غصہ کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے سلطان کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہو جو ایسے کر رہے ہو؟ یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، اور فی الحال جبکہ ارطغرل غازی خود یہاں پر نہیں ہے تو پھر یہ معاہدہ کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا، ایسے معاہدے نہیں ہو سکتے۔ لیکن گناب ان کی بات سنتا ہی نہیں اور پھر کہتا ہے یہ معاہدہ ہوگا، کیونکہ کوپیک نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم نے ایسا کرنا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ کوپیک نے کہا ہے تو میں کروں گا، اور یہ یہاں پر ہماری دعوت پر آیا ہے۔ اب اس معاہدے پر اس کے سگنیچر یعنی کہ بلجیک کے گورنر کے سگنیچر ہوں گے، اور پھر ہم اس معاہدے کو کامیاب کریں گے اور تم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اور وہ معاہدہ اٹھا کر کے بلجیک کے گورنر کی جانب کرنے ہی لگتا ہے۔ ارطغرل صاحب کو آتا ہے غصہ، وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس معاہدے کو ٹیبل پر رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے گناب صاحب، جبکہ ارطغرل غازی یہاں نہیں ہے تو پھر تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور گناب کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب گناب کو بھی سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب جب سلطان غیاث الدین سلطان کو جب پتہ چلتا ہے، اس کے پاس اس کے بھائی کو لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تب بہت پریشان ہوتا ہے، سپاہی اسے لے کر کے آتے ہیں، جب اسے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بالکل بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ سپاہی سے سوال کرتا ہے کہ کس نے کیا ہے یہ؟ سپاہی کہتا ہے کہ سلطان ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کس نے کیا ہے یہ، لیکن ارطغرل صاحب نے آپ کے بھائی یعنی کہ سلطان غیاث الدین کی غیاث الدین کی لاش جو تھی وہ ارطغرل غازی نے بھیجی تھی۔ اس پر غیاث الدین کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بھائی یعنی کہ ارسلان کی لاش ارطغرل نے کیسے بھیجی ہے؟ اتنی دیر میں ماہپری خاتون بھی آ جاتی ہے، اور پھر ماہپری خاتون کو تو پتا تھا کہ یہ جو ہے غیاث الدین کا بھائی یعنی کہ خرچہ ارسلان ہے، اس نے تو خود مروایا تھا۔ اس کے بعد سپاہی کہتا ہے کہ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن ارطغرل غازی نے اپنے سپاہی کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا ہے جو کہ آپ کو دینے کے لیے ہے۔ اب غیاث الدین جلدی سے وہ خط لیتا ہے اور اس خط کو پڑھتا ہے۔ اس خط کو پڑھتے ہی اسے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے جو کہ ارطغرل غازی نے لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مارتے جا رہے ہیں۔ اب غیاث الدین کو سمجھ آ جاتی ہے، اسے اپنی ماں پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ماہپری خاتون کی جانب جلدی سے نظر دیکھتا ہے اور اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ماہپری خاتون اسے کہتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ بخشے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد غیاث الدین کو پکا شک ہو جاتا ہے کہ میری ماں بھی اس میں ملوث ہے۔ وہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میری ماں کو اپنے روم میں یعنی کہ اس کو اپنی جگہ سے مت ہلنے دینا، اس کو وہاں پر بند کر دو اور لے جاؤ، اور میری اجازت کے بغیر اس کو نہ باہر نکلنے دینا اور نہ ہی کسی سے ملنے دینا۔ اس پر ماہپری خاتون کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے سلطان، تمہیں سمجھنا ہوگا میری وجہ سے تو تم سلطان بنے ہو۔ لیکن غیاث الدین سپاہیوں کے ہمراہ سے وہاں سے بھیج دیتا ہے، کیونکہ اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بھی میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہے۔ اب ارطغرل غازی ادھر کرجہ حصار میں آ جاتے ہیں اور گناب سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ گناب کہتا ہے کہ ہماری
ریاست کی جانب سے یہ حکم ہے تو اس لیے میں اس معاہدے کو کر رہا ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ ارطغرل غازی گورنر کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ گناب کہتا ہے کہ گورنر ہمارا مہمان ہے اور وہ ہمارے انویٹیشن پر ہی یہاں پر آیا ہے اور وہ ہمارا مہمان نواز ہے، اور معاہدہ جب اس کی جانب کرتا ہے ارطغرل غازی اپنی تلوار نکال کر کے معاہدے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب گناب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنی دیر میں جب گورنر گناب سے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے گناب صاحب، میں یہاں پر آپ کے انویٹیشن پر آیا تھا اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو ہے وہ سلطان غیاث الدین ہے، یہ ارطغرل۔ اس پر ارطغرل غازی کو بھی غصہ آتا ہے۔ ارطغرل غازی اس کی جانب بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی گناب سے کہتے ہیں کہ یہاں پر ریاست میں ہوں اور تمہیں سوغت لینے کے لیے مجھ سے نپٹنا پڑے گا، مجھ سے خود لینا پڑے گا۔ اور گناب کی جانب بڑھتے ہیں اور اسے سب کچھ بتاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم اس سے معاہدہ کر رہے ہو، یہ جس نے اپنے بیٹے اور شیطان کے ساتھ مل کر کے میرے ساتھ گھات لگائی، آرس کے ساتھ مل کر کے مجھ پر گھات لگائی، میرے سپاہیوں کو قتل کیا اور ہر چیز تباہ کی، میرے بیٹے کو قبیلے سے اٹھایا اور ہماری خواتین کو بھی اٹھایا، اور اب یہ سوغت لینے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی جب اسے قید کر لیتے ہیں اور وہ جا رہا تھا، راستے میں ارطغرل غازی کے سپاہیوں پر آرس حملہ کرتا ہے۔ ملک شاہ اور اس کے ساتھ 2 سپاہی ہوتے ہیں، آرس انہیں قتل کر دیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ سب قتل ہو چکے ہیں۔ بلجیک کا گورنر اپنے گھوڑے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور آرس سے کہہ رہا تھا کہ بہت اچھے آرس، تم یہاں پر آ گئے ہو، ان غداروں کو مار دو ورنہ یہ کمینے تو ہمیں مار دیتے۔ آرس جب ان سب کو مار دیتا ہے تب گھوڑے کے پاس جاتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اور جب آرس چلا جاتا ہے اتنی دیر کے بعد ملک شاہ اٹھتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ بھائیو کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ ملک شاہ کہتا ہے کہ ہمارا احمد بھائی یعنی کہ آرس، اس نے کافی پاگل بنایا اس گورنر کو، اور وہ سب جنہوں نے لکڑیاں پہنی ہوئی تھی اپنے نیچے سے، جن کو تیر لگے تھے اور کچھ اثر نہیں ہوا تھا، وہ اپنی لکڑیاں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں آرس نے جب ارطغرل غازی کو بتایا تھا کہ بلجیک کا گورنر قلعے میں جا رہا ہے اس سے ملنے، تبھی ارطغرل غازی سمجھ گئے تھے کہ اب گناب کیا کرنے جا رہا ہے اور کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ تبھی تو ارطغرل غازی ٹائم پر پہنچے تھے قلعے میں، اور تبھی ارطغرل غازی آرس سے کہتے ہیں کہ اب میں اسے گرفتار کر کے اپنے سپاہیوں کے پاس بھیجوں گا اور تم راستے میں اسے چھڑوا لینا، اس سے اب اس گورنر کی تم پر زیادہ اعتبار کرے گا وہ، اور تمہارا یعنی کہ تمہاری مدد کرے گا اور تم پر اعتبار کرنا شروع کرے گا اور تم پر ٹرسٹ کرے گا۔ تبھی ارطغرل غازی نے اس تمام پلان بنایا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتے ہی، ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 57۔ یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخرکار ارطغرل غازی کو پتہ چل جائے گا کہ امیر صدرتنی کوپیک کیا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اب ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ التون آبا کی طرف بھاگ رہے تھے تاکہ جا کر کے شہزادے کی والدہ کو بچایا جا سکے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تب انہیں کچھ خون کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ توغت بامسی اور سنگرتکن ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی جلدی سے بھاگتے ہیں تاکہ وہاں پر پہنچیں اور جا کر کے دیکھیں، لیکن جب ارطغرل غازی وہاں پر پہنچتے ہیں تب انہیں دیکھنے کو جو منظر ملتا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں کہ التون آبا اس کو درخت پر لٹکا دیا ہے رسے کی مدد سے اور اس کو پھانسی دے دی گئی ہے، یعنی وہ مر چکا ہے۔ اسے یہاں پر کس نے کیا ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ ارطغرل غازی دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کی نظر پڑتی ہے پاس میں لکھے ہوئے خنجر سے رکھے ہوئے ایک خط کی طرف۔ ارطغرل غازی اس خط کو لیتے ہیں جس سے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے وہ خط کوپیک نے لکھا تھا، جس میں کہ یہ لکھا تھا کہ شہزادے کو مارنے پر اور اس کی ماں کو مارنے پر التون آبا کو سلطان کی جانب سے یہی سزا دی جانی تھی، اور پھر ارطغرل غازی پہچان جاتے ہیں کہ یہ امیر صدرتین کوپیک نہیں کیا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کو وہ مارتا چلا جا رہا ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ بھائی آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، کوپیک کو کیا فائدہ ملے گا؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں صاف ظاہر ہے بامسی کہ وہ اب نیا سلطان بننا چاہتا ہے، اور بدقسمتی سے اس سے اگلی باری اب ہمارے سلطان اور اس کی والدہ کی ہوگی۔
जैसा कि इस शहजादे को कोपैक ने मारा है, इसी तरीके से वो रियासत के तमाम बड़े बड़े अहदेदारों को एक एक करके कत्ल करता जा रहा है और इसके बाद खुद सुल्तान बनने की नीयत रखता है। हमें उसे रोकना होगा। अगर हमने उसे ना रोका तो वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देगा और खुद सुल्तान बन के बैठ जाएगा। अब हमें सुल्जूक की रियासत को बचाना पड़ेगा। इसके बाद अब अर्तुगरुल गाजी शहजादे के पास जाते हैं और उसकी तबीयत पूछती है। अब्दुर्रहमान कहता है कि भाई इनकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अर्तुगरुल गाजी परेशान होते हैं, शहजादे से कहते हैं कि तुम हौसला रखो, इंशाल्लाह तुम जिंदा बच जाओगे। इसके बाद शहजादा अर्तुगरुल गाजी से कहता है कि अर्तुगरुल साहब मेरी बात सुने। उसके हाथ में एक अंगूठी होती है, उसके तरफ इशारा करता है और अर्तुगरुल गाजी से कहता है कि ये हमारी रियासत की निशानी है, यानी कि रियासत की अहम अंगूठी है, आप इसे रख लीजिएगा प्लीज़, बराए मेहरबानी, ऐसे आप संभाल कर रख लें। उन जालिमों ने मुझे और मेरे बाबा को कत्ल कर दिया है और वो अब ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको इन सब बातों को समझना पड़ेगा। और अर्तुगरुल गाजी को जो भी कहना होता है शहजादा वहीं पर कह देता है। अर्तुगरुल गाजी शहजादे से वो अंगूठी ले लेते हैं और उसे अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अब इतनी ही देर के बाद शहजादा जो था उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद शहजादा कलमा शहादत पढ़ता है और इस फ़ानी दुनिया से चला जाता है, यानी कि शहजादा जो कि शहीद हो जाता है। अर्तुगरुल गाजी को शदीद दुख होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी उठते हैं और फिर कहते हैं कि कोपैक ने हर चीज़ तबाह कर दी है, वो हर एक को मार रहा है। इसके बाद अपने सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल गाजी शहजादे को सुल्तान अलाउद्दीन यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे गयासुद्दीन की जानिब भेज देते हैं। साथ में सिपाहियों को एक खत भी दे देते हैं ताकि जाकर के वो सुल्तान को दे दें। इसके बाद जब अर्तुगरुल साहब को पता चल जाता है कि बेल्जिक का गवर्नर आया हुआ है दुमरुल के जरिए, तब अर्तुगरुल साहब जाते हैं। गुनाब कहता है कि ये कैसी बात है अर्तुगरुल साहब, आप बगैर इजाजत लिए कैसे आ गए हैं यहाँ पर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि असल में इजाजत तो आपने नहीं ली इस बात की, आप ये मुआहदा कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद गुनाब कहता है कि इसकी इजाजत मुझे उनसे नहीं चाहिए, ये रियासत की तरफ से मुआहदा हो रहा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आखिर कैसा मुआहदा, इतनी देर में बेल्जिक का गवर्नर खुद बोलता है, कहता है कि ये मुआहदा कि सोगोत जो था वो अब मेरा हो जाएगा और उसके लिए मैं ऐसे टैक्स दूंगा, यानी कि अमन मुआहदा हम कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहब को आता है बहुत गुस्सा, वो कहते हैं कि आप होते कौन हो मुआहदा करने वाले। सोगोत जो था वो सुल्तान ने यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन के अकबर ने अर्तुगरुल गाजी को दे दिया था और तुम कौन होते हो जो लेने वाले। इस पर गुनाब कहता है कि अब रियासत ने न्यू ऑर्डर जारी किए हैं जिसके लिए अब सोगोत अर्तुगरुल गाजी का नहीं रहा और वो हम इनके साथ मुआहदा कर रहे हैं। इस पर अर्तुगरुल साहब गुस्सा खाते हुए भी कहते हैं कि क्या तुम हमारे सुल्तान के फरमान को ठुकरा रहे हो जो ऐसे कर रहे हो, ये मुआहदा नहीं हो सकता। और फिलहाल जबकि अर्तुगरुल गाजी खुद यहाँ पर नहीं है तो फिर ये मुआहदा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, ऐसे मुआहदे नहीं हो सकते। लेकिन गुनाब उनकी बात सुनता ही नहीं और फिर कहता है ये मुआहदा होगा क्योंकि कोपैक ने उसे कह दिया था तो तुमने ऐसा करना है, इसलिए वो कहता है कि कोपैक ने कहा है तो मैं करूँगा और ये यहाँ पर हमारी दावत पर आया है। अब इस मुआहदे पर उसके सिग्नेचर यानी कि बेल्जियम के गवर्नर के सिग्नेचर होंगे और फिर हम इस मुआहदे को कामयाब करेंगे और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकोगे। और वो मुआहदा उठा करके बेल्जियम के गवर्नर की जानिब करने ही लगता है। अर्तुगरुल साहब को आता है गुस्सा, वो अपने हाथ के जरिए उस मुआहदे को टेबल पर रखते हैं फिर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते गुनाब साहब, जबकि अर्तुगरुल गाजी यहाँ नहीं है तो फिर तो ये किसी सूरत नहीं हो सकता। और गुनाब की जानिब खड़े हो जाते हैं। तब गुनाब को भी समझ लग जाती है कि ये इतना आसान नहीं होगा। अब जब सुल्तान गयासुद्दीन सुल्तान को जब पता चलता है उसके पास उसके भाई को ले जाया जाता है। जब वो अपने भाई को देखता है तब बहुत परेशान होता है। सिपाही उसे लेकर के आते हैं, जब उसे अपने भाई को देख करके बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद वो सिपाही से सवाल करता है कि किसने किया है ये। सिपाही कहता है कि सुल्तान हम ये तो नहीं जानते कि किसने किया है ये, लेकिन अर्तुगरुल साहब ने आपके भाई यानी कि सुल्तान गयासुद्दीन की लाश जो थी वो अर्तुगरुल गाजी ने भेजी थी। इस पर गयासुद्दीन कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे भाई यानी कि अरसलान की लाश अर्तुगरुल ने कैसे भेजी है। इतनी देर में महपरी खातून भी आ जाती है और फिर महपरी खातून को तो पता था कि ये जो है गयासुद्दीन का भाई यानी कि खर्चा अरसलान है, उसने तो खुद मरवाया था। इसके बाद सिपाही कहता है कि हम ये तो नहीं जानते कि सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने अपने सिपाही के साथ
ایک خط بھی بھیجا ہے جو کہ آپ کو دینے کے لیے ہے۔ اب غیاث الدین جلدی سے وہ خط لیتا ہے اور اس خط کو پڑھتا ہے۔ اس خط کو پڑھتے ہی اسے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے جو کہ ارطغرل غازی نے لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مارتے جا رہے ہیں۔ اب غیاث الدین کو سمجھ آ جاتی ہے، اسے اپنی ماں پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ محپری خاتون کی جانب جلدی سے ایک نظر دیکھتا ہے اور اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور محپری خاتون اسے کہتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ بخشے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد غیاث الدین کو پکا شک ہو جاتا ہے کہ میری ماں بھی اس میں ملوث ہے۔ وہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میری ماں کو اپنے روم میں، یعنی کہ اس کو اپنی جگہ سے مت ہلنے دینا، اس کو وہاں پر بند کر دو اور لے جاؤ، اور میری اجازت کے بغیر اس کو نہ باہر نکلنے دینا اور نہ ہی کسی سے ملنے دینا۔ اس پر محپری خاتون کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے سلطان، تمہیں سمجھنا ہوگا میری وجہ سے تو تم سلطان بنے ہو۔ لیکن غیاث الدین سپاہیوں کے ہمراہ سے وہاں سے بھیج دیتا ہے کیونکہ اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بھی میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہے۔ اب ارطغرل غازی ادھر کرجہ حصار میں آ جاتے ہیں اور گناب سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ گناب کہتا ہے کہ ہماری ریاست کی جانب سے یہ حکم ہے تو اس لیے میں اس معاہدے کو کر رہا ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ ارطغرل غازی گورنر کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ گناب کہتا ہے کہ گورنر ہمارا مہمان ہے اور وہ ہمارے انویٹیشن پر ہی یہاں پر آیا ہے اور وہ ہمارا مہمان نواز ہے، اور معاہدہ جب اس کی جانب کرتا ہے ارطغرل غازی اپنی تلوار نکال کر کے معاہدے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب گناب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنی دیر میں جب گورنر گناب سے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے گناب صاحب، میں یہاں پر آپ کے انویٹیشن پر آیا تھا اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو ہے وہ سلطان غیاث الدین ہے یا ارطغرل؟ اس پر ارطغرل غازی کو بھی غصہ آتا ہے۔ ارطغرل غازی اس کی جانب بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی گناب سے کہتے ہیں کہ یہاں پر ریاست میں ہوں اور تمہیں سوغت لینے کے لیے مجھ سے نپٹنا پڑے گا، مجھ سے خود لینا پڑے گا۔ اور گناب کی جانب بڑھتے ہیں اور اسے سب کچھ بتاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم اس سے معاہدہ کر رہے ہو، یہ جس نے اپنے بیٹے اور شیطان کے ساتھ مل کر کے میرے ساتھ گھات لگائی، آرس کے ساتھ مل کر کے مجھ پر گھات لگائی، میرے سپاہیوں کو قتل کیا اور ہر چیز تباہ کی، میرے بیٹے کو قبیلے سے اٹھایا اور ہماری خواتین کو بھی اٹھایا، اور اب یہ سوغت لینے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی جب اسے قید کر لیتے ہیں اور وہ جا رہا تھا، راستے میں ارطغرل غازی کے سپاہیوں پر آرس حملہ کرتا ہے۔ ملک شاہ اور کے ساتھ 2 سپاہی ہوتے ہیں، آرس انہیں قتل کر دیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ سب قتل ہو چکے ہیں۔ بلجیک کا گورنر اپنے گھوڑے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور آرس سے کہہ رہا تھا کہ بہت اچھے آرس، تم یہاں پر آ گئے ہو، ان غداروں کو مار دو ورنہ یہ کمینے تو ہمیں مار دیتے۔ آرس جب ان سب کو مار دیتا ہے تب گھوڑے کے پاس جاتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اور جب آرس چلا جاتا ہے اتنی دیر کے بعد ملک شاہ اٹھتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ بھائیو کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ ملک شاہ کہتا ہے کہ ہمارا احمد بھائی یعنی کہ آرس، اس نے کافی پاگل بنایا اس گورنر کو، اور وہ سب جنہوں نے لکڑیاں پہنی ہوئی تھی اپنے نیچے سے، جن کو تیر لگے تھے اور کچھ اثر نہیں ہوا تھا، وہ اپنی لکڑیاں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں آرس نے جب ارطغرل غازی کو بتایا تھا کہ بلجیک کا گورنر قلعے میں جا رہا ہے اس سے ملنے، تبھی ارطغرل غازی سمجھ گئے تھے کہ اب گناب کیا کرنے جا رہا ہے اور کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ تبھی تو ارطغرل غازی ٹائم پر پہنچے تھے قلعے میں، اور تبھی ارطغرل غازی آرس سے کہتے ہیں کہ اب میں اسے گرفتار کر کے اپنے سپاہیوں کے پاس بھیجوں گا اور تم راستے میں اسے چھڑوا لینا، اس سے اب اس گورنر کی تم پر زیادہ اعتبار کرے گا وہ، اور تمہارا یعنی کہ تمہاری مدد کرے گا اور تم پر اعتبار کرنا شروع کرے گا اور تم پر ٹرسٹ کرے گا۔ تبھی ارطغرل غازی نے اس تمام پلان بنایا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتے ہی، ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے۔ ارطغرل غازی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 57۔ یہ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخرکار ارطغرل غازی کو پتہ چل جائے گا کہ امیر صدرتین کو کیا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اب ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ التون آبا کی طرف بھاگ رہے تھے تاکہ جا کر کے شہزادے کی والدہ کو بچایا جا سکے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تب انہیں کچھ خون کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ توغت بامسی اور سمرتکن ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی جلدی سے بھاگتے ہیں تاکہ وہاں پر پہنچیں اور جا کر کے دیکھیں،
لیکن جب ارطغرل غازی وہاں پر پہنچتے ہیں تب انہیں دیکھنے کو جو منظر ملتا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں کہ التون آبا اس کو درخت پر لٹکا دیا ہے رسے کی مدد سے اور اس کو پھانسی دے دی گئی ہے، یعنی وہ مر چکا ہے۔ اسے یہاں پر کس نے کیا ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ ارطغرل غازی دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کی نظر پڑتی ہے پاس میں لکھے ہوئے خنجر سے رکھے ہوئے ایک خط کی طرف۔ ارطغرل غازی اس خط کو لیتے ہیں جس سے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے وہ خط کوپیک نے لکھا تھا، جس میں کہ یہ لکھا تھا کہ شہزادے کو مارنے پر اور اس کی ماں کو مارنے پر التون آبا کو سلطان کی جانب سے یہی سزا دی جانی تھی۔ اور پھر ارطغرل غازی پہچان جاتے ہیں کہ یہ امیر سلاطین کوپیک نے ہی کیا ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کو وہ مارتا چلا جا رہا ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ بھائی آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کوپیک کو کیا فائدہ ملے گا؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں صاف ظاہر ہے بامسی کہ وہ اب نیا سلطان بننا چاہتا ہے، اور بدقسمتی سے اس سے اگلی باری اب ہمارے سلطان اور اس کی والدہ کی ہوگی۔ جیسا کہ اس شہزادے کو کوپیک نے مارا ہے، اسی طریقے سے وہ ریاست کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد خود سلطان بننے کی نیت رکھتا ہے۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا، اگر ہم نے اسے نہ روکا تو وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود سلطان بن کے بیٹھ جائے گا۔ اب ہمیں سلجوقی ریاست کو بچانا پڑے گا۔ اس کے بعد اب ارطغرل غازی شہزادے کے پاس جاتے ہیں اور اس کی طبیعت پوچھتے ہیں۔ عبدالرحمن کہتا ہے کہ بھائی ان کی طبیعت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ ارطغرل غازی پریشان ہوتے ہیں، شہزادے سے کہتے ہیں کہ تم حوصلہ رکھو، انشاءاللہ تم زندہ بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد شہزادہ ارطغرل غازی سے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب میری بات سنیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ارطغرل غازی سے کہتا ہے کہ یہ ہماری ریاست کی نشانی ہے، یعنی کہ ریاست کی اہم انگوٹھی ہے، آپ اسے رکھ لیجئے گا پلیز برائے مہربانی، ایسے آپ سنبھال کر رکھ لیں۔ ان ظالموں نے مجھے اور میرے بابا کو قتل کر دیا ہے اور وہ اب ایسا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اور ارطغرل غازی کو جو بھی کہنا ہوتا ہے شہزادہ وہیں پر کہہ دیتا ہے۔ ارطغرل غازی شہزادے سے وہ انگوٹھی لے لیتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ اب اتنی ہی دیر کے بعد شہزادہ جو تھا اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور اس کے منہ سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی کہ شہزادہ جو کہ شہید ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کو شدید دکھ ہوتا ہے، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کوپیک نے ہر چیز تباہ کر دی ہے، وہ ہر ایک کو مار رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل غازی شہزادے کو سلطان علاء الدین یعنی کہ سلطان علاء الدین کے بیٹے غیاث الدین کی جانب بھیج دیتے ہیں۔ ساتھ میں سپاہیوں کو ایک خط بھی دے دیتے ہیں تاکہ جا کر کے وہ سلطان کو دے دیں۔ اس کے بعد جب ارطغرل صاحب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلجیک کا گورنر آیا ہوا ہے دملول کے ذریعے، تب ارطغرل صاحب جاتے ہیں۔ گناب کہتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے ارطغرل صاحب، آپ بغیر اجازت لیے کیسے آ گئے ہیں یہاں پر؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں اجازت تو آپ نے نہیں لی اس بات کی، آپ یہ معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد گناب کہتا ہے کہ اس کی اجازت مجھے ان سے نہیں چاہیے، یہ ریاست کی طرف سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آخر کیسا معاہدہ؟ اتنی دیر میں بلجیک کا گورنر خود بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ معاہدہ کہ سوغوت جو تھا وہ میرا ہو جائے گا اور اس کے لیے میں اسے ٹیکس دوں گا، یعنی کہ امن معاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب کو آتا ہے بہت غصہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہو معاہدہ کرنے والے؟ سوغوت جو تھا وہ سلطان نے یعنی کہ سلطان علاء الدین کے اقبال نے ارطغرل غازی کو دے دیا تھا، اور تم کون ہوتے ہو جو لینے والے؟ اس پر گناب کہتا ہے کہ اب ریاست نے نیو آرڈر جاری کیے ہیں جس کے لیے اب سوغوت ارطغرل غازی کا نہیں رہا اور وہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس پر ارطغرل صاحب غصہ کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے سلطان کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہو جو ایسے کر رہے ہو؟ یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا، اور فی الحال جبکہ ارطغرل غازی خود یہاں پر نہیں ہے تو پھر یہ معاہدہ کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا، ایسے معاہدے نہیں ہو سکتے۔ لیکن گناب ان کی بات سنتا ہی نہیں اور پھر کہتا ہے یہ معاہدہ ہوگا کیونکہ کوپیک نے اسے کہہ دیا تھا تو تم نے ایسا کرنا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ کوپیک نے کہا ہے تو میں کروں گا، اور یہ یہاں پر ہماری دعوت پر آیا ہے۔ اب اس معاہدے پر اس کے سگنیچر یعنی کہ بلجیک کے گورنر کے سگنیچر ہوں گے، اور پھر ہم اس معاہدے کو کامیاب کریں گے اور تم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اور وہ معاہدہ اٹھا کر کے بلجیک کے گورنر کی جانب کرنے ہی لگتا ہے۔
ارطغرل صاحب کو آتا ہے غصہ، وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس معاہدے کو ٹیبل پر رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے گناب صاحب، جبکہ ارطغرل غازی یہاں نہیں ہے تو پھر تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور گناب کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب گناب کو بھی سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب جب سلطان غیاث الدین سلطان کو جب پتہ چلتا ہے، اس کے پاس اس کے بھائی کو لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تب بہت پریشان ہوتا ہے، سپاہی اسے لے کر کے آتے ہیں، جب اسے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بالکل بھی بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ سپاہی سے سوال کرتا ہے کہ کس نے کیا ہے یہ۔ سپاہی کہتا ہے کہ سلطان، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کس نے کیا ہے یہ، لیکن ارطغرل صاحب نے آپ کے بھائی یعنی کہ سلطان غیاث الدین کی لاش جو تھی وہ ارطغرل غازی نے بھیجی تھی۔ اس پر غیاث الدین کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میرے بھائی یعنی کہ ارسلان کی لاش ارطغرل نے کیسے بھیجی ہے؟ اتنی دیر میں ماہپری خاتون بھی آ جاتی ہے، اور پھر ماہپری خاتون کو تو پتا تھا کہ یہ جو ہے غیاث الدین کا بھائی یعنی کہ خرچہ ارسلان ہے، اس نے تو خود مروایا تھا۔ اس کے بعد سپاہی کہتا ہے کہ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن ارطغرل غازی نے اپنے سپاہی کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا ہے جو کہ آپ کو دینے کے لیے ہے۔ اب غیاث الدین جلدی سے وہ خط لیتا ہے اور اس خط کو پڑھتا ہے۔ اس خط کو پڑھتے ہی اسے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے جو کہ ارطغرل غازی نے لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے سب کو مارتے جا رہے ہیں۔ اب غیاث الدین کو سمجھ آ جاتی ہے، اسے اپنی ماں پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ماہپری خاتون کی جانب جلدی سے نظر دیکھتا ہے اور اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ماہپری خاتون اسے کہتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ بخشے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد غیاث الدین کو پکا شک ہو جاتا ہے کہ میری ماں بھی اس میں ملوث ہے، اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میری ماں کو اپنے روم میں یعنی کہ اس کو اپنی جگہ سے مت ہلنے دینا، اس کو وہاں پر بند کر دو اور لے جاؤ، اور میری اجازت کے بغیر اس کو نہ باہر نکلنے دینا اور نہ ہی کسی سے ملنے دینا۔ اس پر ماہپری خاتون کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے سلطان، تمہیں سمجھنا ہوگا میری وجہ سے تو تم سلطان بنے ہو۔ لیکن غیاث الدین سپاہیوں کے ہمراہ سے وہاں سے بھیج دیتا ہے، کیونکہ اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ بھی میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہے۔ اب ارطغرل غازی ادھر کرجہ حصار میں آ جاتے ہیں اور گناب سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو۔ گناب کہتا ہے کہ ہماری ریاست کی جانب سے یہ حکم ہے تو اس لیے میں اس معاہدے کو کر رہا ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ ارطغرل غازی گورنر کی جانب منہ کر کے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ گناب کہتا ہے کہ گورنر ہمارا مہمان ہے اور وہ ہمارے انویٹیشن پر ہی یہاں پر آیا ہے، اور وہ ہمارا مہمان نواز ہے، اور معاہدہ جب اس کی جانب کرتا ہے ارطغرل غازی اپنی تلوار نکال کر کے معاہدے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب گناب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اتنی دیر میں جب گورنر گناب سے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے گناب صاحب، میں یہاں پر آپ کے انویٹیشن پر آیا تھا اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو ہے وہ سلطان غیاث الدین ہے یا ارطغرل؟ اس پر ارطغرل غازی کو بھی غصہ آتا ہے۔ ارطغرل غازی اس کی جانب بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی گناب سے کہتے ہیں کہ یہاں پر ریاست میں ہوں اور تمہیں سوغت لینے کے لیے مجھ سے نپٹنا پڑے گا، مجھ سے خود لینا پڑے گا۔ اور گناب کی جانب بڑھتے ہیں اور اسے سب کچھ بتاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تم اس سے معاہدہ کر رہے ہو، یہ جس نے اپنے بیٹے اور شیطان کے ساتھ مل کر کے میرے ساتھ گھات لگائی، آرس کے ساتھ مل کر کے مجھ پر گھات لگائی، میرے سپاہی کو قتل کیا اور ہر چیز تباہ کی، میرے بیٹے کو قبیلے سے اٹھایا اور ہماری خواتین کو بھی اٹھایا، اور اب یہ سوغت لینے کی بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی جب اسے قید کر لیتے ہیں اور وہ جا رہا تھا، راستے میں ارطغرل غازی کے سپاہیوں پر آرس حملہ کرتا ہے۔ ملک شاہ اور اس کے ساتھ 2 سپاہی ہوتے ہیں، آرس انہیں قتل کر دیتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتے ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ سب قتل ہو چکے ہیں۔ بلجیک کا گورنر اپنے گھوڑے پر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا اور آرس سے کہہ رہا تھا کہ بہت اچھے آرس، تم یہاں پر آ گئے ہو، ان غداروں کو مار دو ورنہ یہ کمینے تو ہمیں مار دیتے۔ آرس جب ان سب کو مار دیتا ہے تب گھوڑے کے پاس جاتا ہے اور گورنر سے کہتا ہے میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اور جب آرس چلا جاتا ہے اتنی دیر کے بعد ملک شاہ اٹھتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ بھائیو کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ ملک شاہ کہتا ہے کہ ہمارا احمد بھائی یعنی کہ آرس، اس نے کافی پاگل بنایا اس گورنر کو، اور وہ سب جنہوں نے لکڑیاں پہنی ہوئی تھی اپنے نیچے سے، جن کو تیر لگے تھے کچھ اثر نہیں ہوا تھا، وہ اپنی لکڑیاں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں آرس نے جب ارطغرل غازی کو بتایا تھا کہ بلجیک کا گورنر قلعے میں جا رہا ہے اس سے ملنے، تبھی ارطغرل غازی سمجھ گئے تھے
کہ اب گلاب کیا کرنے جا رہا ہے اور کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ تبھی تو ارطغرل غازی ٹائم پر پہنچے تھے قلعے میں، اور تبھی ارطغرل غازی حارث سے کہتے ہیں کہ اب میں اسے گرفتار کر کے سپاہیوں کے پاس بھیجوں گا اور تم راستے میں اسے چھڑوا لینا، اس سے اب اس گورنر کی تم پر زیادہ اعتبار کرے گا وہ، اور تمہارا یعنی کہ تمہاری مدد کرے گا اور تم پر اعتبار کرنا شروع کرے گا اور تم پر ٹرسٹ کرے گا۔ تبھی ارطغرل غازی نے اس تمام پلان بنایا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتے ہی، ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل فار ایوری تھنگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے